نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ مسجد اقصی تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، پھر مسلمان وہاں سے اپنا رخ موڑ چکے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کعبے کی طرف۔ تو جب مسلمانوں کا قبلہ اب کعبہ ہو گیا تو انہیں بیت المقدس کے حوالے سے اتنی تگودو کرنا، مشقت اور محنت کرنا، اس کی حفاظت کے لیے ساری دنیا اس کے خلاف ہو پھر بھی اپنی جان جوکھم میں ڈالنا، جبکہ وہ یہود کا قبلہ پہلے بھی تھا اور اب بھی انہی کا قبلہ ہے، تو یہ ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی یعنی کیا ایسی وابستگی ہے بیت المقدس سے؟ تو جاننا چاہیے کہ بیت المقدس کا قبلہ اول ہونا اور اس کے بعد پھر کعبے کا قبلہ بن جانا، یہ تو تاریخی ایک بات ہے۔ اصلاً تو کعبہ ہی پہلے قبلہ تھا مسلمانوں کا، پھر وقتی طور پر مسجد اقصی ہوئی اور پھر واپس خانہ کعبہ۔ اصل میں قبلہ ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جب مکہ اگر ہمارا قبلہ ہے تو پھر مسجد نبوی کی ہمیں کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی ضرورت ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس کی الگ اہمیت ہے۔ مسجد اقصی کی الگ اہمیت ہے۔ یہ تین وہ مساجد ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ ثواب کی نیت سے نماز میں اضافی ثواب حاصل کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے جانا مشروع ہے۔ 1,00,000 کا ثواب خانہ کعبہ میں اور بعض روایتوں میں 10,000 کا، یہاں 50,000 کا، اور مسجد اقصی میں 250 کا بعض روایتوں سے۔ تو ایک تو یہ کہ تین اہم ترین مقامات میں سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر باقاعدہ خصوصی سفر کر کے ایک رات میں معراج پہ جانے سے پہلے تمام انبیاء اور فرشتوں کی امامت کرائی۔ مسلمانوں کو یہ باقاعدہ جنگ کر کے لینا نہیں پڑی، بلکہ ان کے سپرد کی وہاں کے مقامی لوگوں نے مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھ کر، اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، وہ نشانیاں ان کو جب ملی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں اور ان کی زندگی میں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پیش کیا۔ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اسی کی طرف لشکر بھیجا گیا تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی بغیر جنگ و جدال کے دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تو ظاہری بات ہے بس بڑے اس میں مسائل ہوئے۔ پھر یہ کہ اس پورے عرصے میں مسلمان ہی اکثر وہاں پر حکمران رہے ہیں اور یہود کے حصے میں یہ کم آئی۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے نتیجے میں تقریباً 90 سال اس کو مسلمانوں سے چھینا تھا، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ ہم پچھلے تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ اس جگہ کی خاص نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء کی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ رہے۔ بے تحاشا انبیاء وہاں پر آتے جاتے رہے ہیں مختلف اوقات میں، تو بڑی بابرکت جگہ، اور ہم ان تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان سب کی وہ نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے، اور اس جگہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ اور بھی کئی انبیاء اپنے اپنے اوقات میں اپنے اپنے زمانوں میں آتے رہے، اور پھر تمام انبیاء کی آپ نے وہاں جماعت کرائی۔ تو اس کی اہمیت تو ہمارے لیے بہت زیادہ، مسلمانوں کے لیے بلکہ سب سے زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ ان کی وہ زمین بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ وہ محنت کر کے حاصل کی ہے زمین، تو اپنی حاصل شدہ چیز کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ یہود نے یہ زمین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو
اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا کہ ملے گی، لے لو، حاصل کر سکتے ہو، داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے منع کر دیا. کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ اس میں تو بڑے بڑے زبردست تگڑے لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اذهب انت وربک فقاتلا، تو آپ جائیے، فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ لڑیے موسیٰ علیہ السلام اور اپنے رب کے ساتھ. جب آپ جیت جائیں گے، فتح ہو جائے گی، تو ہم آ جائیں گے، اور ہم پھر ابھی تو ہم یہیں بیٹھے، انا ہونا قاعدون. تو یہ تو ایسے پس دل لوگ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں، ان سے پہلے طالوت بادشاہ کے ہاتھوں جالوت کا قتل کرایا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں طالوت بادشاہ تھے ان کے زمانے میں، اور پھر وہاں سے نبوت چلی حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ سب بنایا. تو یہ تو ہمارے نبی ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ سلسلہ چلایا. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یہ لوگ جب نہیں رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ان انبیاء کی تعلیمات سے جب ہٹ گئے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ انبیاء کے وارثین نہیں رہے. انبیاء کے وارثین تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں. جس وقت جو نبی آیا ان کی تعلیمات کو جو مانتے ہیں، تو انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، بلکہ انبیاء کو قتل کیا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے ہوئے اپنے طور پر. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم تھا اپنی کتابوں کے ذریعے، اس کی بنیاد پر وہ مدینے کے ارد گرد آ کر جمع بھی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان بھی گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں. لیکن اس حسد میں، اس جلن میں، اس تعصب کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، گو دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اس تعصب کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جانتے بوجھتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب باتیں قرآن میں وضاحت سے بیان فرما دی ہیں. تو اس نفرت کی وجہ سے اللہ سے بھی بغاوت، نبیوں سے بھی بغاوت، کتابوں کو بھی تحریف کر کے چھوڑ دیا. اب بھی دوسروں کے ساتھ مل کے ظلم و زیادتی، ان کو پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، یہاں جگہ دی گئی. ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے جگہ خرید کے مزید پوری دنیا کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے مضبوط کیا، اور قبضہ کر کے اب انہیں پر جبر کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی تو یہ جگہ بہت ہی قلبی تعلق اور بہت ہی تاریخی واقعات کی بنیاد پر اہمیت رکھتی ہے. اور اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو کیسے کوئی چھوڑے؟ آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے اور زبردستی آپ کو نکالنے کی کوشش کرے، جب تک آپ لڑ سکتے ہیں لڑیں گے، نتیجہ کچھ بھی ہو. تو اس کی حفاظت ہو. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارض کو ارض مقدس کہا ہے، اس کو الذی بارکنا حولہ کہا ہے. اس کے علاقے جو ہیں یہ بابرکت ہیں، اور وہاں فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں. تو یہ بابرکت جگہ کو کیسے چھوڑا جائے اور کیوں چھوڑا جائے؟ اس پر حقیقی وارث اس کے مسلمان ہی ہیں. پھر یہود، ان سے تو وعدہ تورات میں وہی ہے جو ہر قوموں سے ہوتا ہے کہ جب تک تم شریعت کی پابندی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مانو گے، تو تمہاری مدد کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی. تو جب تک وہ کرتے تھے ان کی مدد تھی، اب ان کی مدد نہیں ہو رہی. یہ دنیا میں وقتی کامیابی یہ مدد کی علامت نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے دونوں طرف. ہمیں اپنی اصلاح کر کے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. بہرحال اس کا یہود سے تعلق نہیں ہے. یہود نے تو اپنی پوری شریعت چھوڑ دی، ان کے پاس تو عمل میں کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو بہت ہی کم حصہ اپنی کتابوں کا مانتے، سب تحریف کر دی. اب تو وہ تورات کو بھی نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنی تالمود بنا لی ہے، تورات اور مختلف کتابوں کو سامنے رکھ کے اس میں سے کچھ چیزیں نکال لی ان کے ریبائز نے، جو جو ان کو سمجھا، اور باقی سب کچھ اس میں سے نکال کے ظلم و زیادتی کی ایک فضا بنائی ہوئی ہے. تو وہ تو ظاہر بات ہے اس کا جواب دے ہوں گے اللہ کے ہاں. حقیقی وارث وہ نہیں ہے. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو، کہ اللہ نے ان کو فرعونیت سے بچایا اور انہیں غرق کیا فرعونیوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر، ہمارا طریقہ ایک ہے، یہ ہماری سیم لائن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ تمام انبیاء ہم سب کے ماننے والے ہیں اور سب کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے ہیں، اسی لیے ہم ہی اس کے صحیح وارث ہیں. تو مسلمان اس کے وارث ہی ہیں.
تو خالی قبلہ نہ ہونے سے تو فرق نہیں پڑتا، اس کی تو فتح مسلمانوں نے کس طرح دیکھ ریکھ کی، اور تینوں قوموں کو ساتھ رکھا، یہود بھی وہاں رہے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں نے کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، عیسائیوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، سب کو بہت پیار محبت سے وہاں رکھا۔ امتحان ہے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔